ابھی بھی اجمی بڑھاپا، کام کرنے کی طاقت ختم، اور گھر ہے، بچے فاقے رہنے لگے، بیوی کہنے لگی سرتاج اب بچیوں کے فاقے دیکھے نہیں جاتے، کچھ تو کرو نا۔ فرمانے لگے شریک حیات کیا کروں، اب بڑھاپا آ گیا، کچھ ہوتا نہیں۔ کہا جاؤ نا منڈی، کچھ بھی نہیں تو کم سے کم ایک دو وقت کی روٹی کا انتظام تو ہو جائے گا۔ بیوی نے تھیلا دیا اور جب نکلنے لگے، خدا کی قسم بیوی تو بیوی، دیکھو ساری بیٹیاں کنیز فاطمہ نہیں ہوتی ہیں۔ اس نے جب شوہر نے قدم نکالا، اس نے کہا میرے سرتاج کا جی ایاک والحرام، خبردار آج بھی اگر حلال کا لقمہ نہ ملے نا تو خالی لوٹ آنا، حرام کا دانہ مت لے کے آنا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بیوی نے کہا تھا۔ آپ کی جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا حرام کا لقمہ مت لے کے آنا۔ منڈی میں گئے، جا کے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے۔ لوگ بہت ہوشیار ہوتے، ہٹا کٹا مزدور چاہیے جو 300 لے کے 450 کا کام کرے۔ ہمیں تو کام والا بھی ایسا چاہیے جو 300 لے کر کے 450 کا کام لے۔ کچھ تو اتنے ہوشیار ہوتے ہیں جب کام پورا ہو جاتا کہتا ہے اللہ کر دیا کہاں، یہ 10 اینٹیں اور ڈال دے اٹھا کے۔ یہ مزدور سے بڑا ٹیچر ہے جو 300 دے کر کے 350 کا کام لے رہا ہے اور پھر اسے ہوشیاری سمجھتا ہے۔ تو بندے سے ہوشیاری کر سکتا ہے، خدا کے بارگاہ میں تیری چالاکی نہیں چلنے والی ہے۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ گئے منڈی میں کھڑے ہوئے، لوگوں نے دیکھا، سب طاقتور لے گئے۔ وقت یہ آ گیا سورج چڑھا ہے اور کوئی لے کے نہیں گیا۔ پھر جب لوگ آئے نا، اپنے ہاتھ پکڑ کے کہا لے چلو، 10 روپے کم دے دینا، کچھ کم دے دینا، لے چلو۔ کہا کہ یہ عمر کام کی نہیں، بستر پہ جا کے لیٹو۔ کہنے لگے بچوں کی بھوک منڈی تک لے آئی ہے، ورنہ میں بھی تو آرام چاہتا تھا۔ لوگوں نے کہا نہیں، تمہیں لے جانا نقصان کرنا ہے۔ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، دوپہر ہو گئی، گھر پلٹنا چاہتے تھے، گھر کا ارادہ کیا۔ جب گھر کا ارادہ کیا، خیال آیا بچے انتظار میں ہوں گے، خالی ہاتھ جاؤں گا، بچوں کو کیا جواب دوں گا۔ یاد رکھیے گا اللہ نے آج پیسہ دیا نا، اس کی قدر کرو، حرام میں 1 روپیہ مت لگانا۔ محبوب فرماتے ہیں اگر روزی ٹوٹ گئی نا تو ترس جاؤ گے، ایک دانہ میسر نہیں ہوگا۔ یہ روزی جو اترتی ہے نا، یہ تیرے کمال سے نہیں، رب کے کرم سے اترا کرتی ہے، رب کے کرم سے اترا کرتی ہے۔ پیسہ ہے تو صحیح جگہ لگاؤ، غلط جگہ نہیں۔ آپ کہتے نا لے چلو نا، کوئی نہیں لے کے گیا، کہتے پھر گھر کے منہ سے جاتا ہے۔ یاد رکھو باپ ہر حادثے سے، ہر طوفان سے لڑ سکتا ہے، لیکن باپ بچوں کا بھوکا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ کہانی آج فلسطین کی زمین پہ آپ دیکھو، کتنے باپ بچوں کے لیے تڑپتے ہیں۔ وہ بارود سے نہ ڈرنے والے، وہ بم کا سامنا کرنے والے، وہ بڑے بڑے میزائلوں کے آگے بونی لے کر کے کھڑے، فلٹر لے کے کھڑے ہو جانے والے بچے جب باپ کے سامنے آتے تو 7 فٹ کے باپ کا کلیجہ دہل جاتا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، بچوں کے اتنے چہرے نہیں دیکھ سکتا۔ خیال آیا گھر چلے، کہا بچوں کو کس منہ سے جا کے سامنا کرو گے؟ کہا کہاں جائیں کہاں جائیں، کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ شام تک وقت کاٹنا تھا، کہاں جاتے؟ سامنے دیکھا مسجد کا دروازہ تھا، کہا چلو کیوں نہ مسجد میں چلتے ہیں۔ مسجد میں آئے، اپنی غربت کا احساس ہوا، توبہ کا خیال آیا۔ آپ نے پہلا بغل سے نکال کے کونے میں رکھا، وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ پھر ہاتھ میں جھاڑو لیں گے، مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں مالک مجھے دنیا نے کام کے لائق نہیں سمجھا، میں تیرے گھر میں کام کرنے آ گیا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے گھر میں کام کروں گا، اتنی مزدوری دے دے جس سے میرے بچوں کا پیٹ پل جائے۔ صبح سے شام ہو گئی ہے، روتے جا رہے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوا ہے، گھر جانے کا وقت آیا ہے، آپ نے اندھیرے کا انتظار کیا، پہلا بغل میں دبایا ہے، آئے ہیں گھر کے دروازے پہ، دیکھا کہ دروازے پہ پہلے دیواریں نیچے تھی، آپ نے جھانک کے دیکھا بچے سو گئے ہیں۔ آہستہ سے دروازہ دھکیلا تو دروازہ کھول کے بیوی پہلے سے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ بیوی بھی کوئی دنیا دار نہیں، کنیز فاطمہ زہرا تھی۔ خالی تھیلا دے کر تیور نہیں بدلے، لہجہ نہیں بگاڑا اس نے، نکما کہہ کے گالی نہیں دی تھی، ہاتھ پکڑا بستر پہ لا کے لٹایا، آرام سے لٹا دیا۔ کہتی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہے تھے کچھ ملا نہیں، کہا گیا تو تھا، کام بھی کیا ہے، کہا پھر کچھ ملا کے نہیں، کہا کہ میں نے مانگا نہیں، اس نے دیا نہیں تھا، کہا یہ تو مانگ تو لیا ہوتا۔ کہتے اتنے بڑے کریم کی دربار میں نوکری کر کے آیا ہوں کہ ایک دن کی مزدوری مانگتے ہوئے غیرت آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، بیوی نے اتنا سنا ہے، سنا دیا ہے شوہر کو، پھر سویرا ہوا ہے، پھر سرتاج دروازے پہ آیا ہے، اس نے پھر تھیلا دیا ہے، کہا آج مزدوری مل جائے تو آٹا لے آنا، بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی ہے، پھر کہا ایاک والحرام، لیکن یاد رکھنا حلال
حلال کی ملے تو لے کے آنا ہے، حرام کی ملے تو لے کے نہیں آنا ہے۔ یہ کہہ کے شوہر کو رخصت کیا ہے۔ شوہر پھر منڈی میں بھی وہی اصول ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، پھر مسجد کی صفائی ہے۔ جب تیسرا دن آیا ہے، بی بی دروازے کو چھوڑنے آئی ہے، کہتی میرے سرتاج اپنے مالک سے جا کے کہتے نا کہ میری بیوی نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ 3 دن کی نہ سہی 1 دن کی مزدوری دے دو۔ اب بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے، چہرے اتر گئے ہیں، نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، یہ سنا کے روتے ہوئے گھر سے چلے ہیں۔ آج عجب کی بے قراری ہے، آج عجب کا درد لہجے میں ہے، آج منڈی میں نہیں آئے ہیں، آج سیدھا مسجد میں آ کر کے رب کی بارگاہ میں گر گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ شام تک مسجد کی صفائی دھلائی کی ہے، جب رات ہونے لگی ہے کہتے میرے مالک بتا تو سکی اب خالی ہاتھ میں کیسے جاؤں، 3 دن ہو گئے بیوی کو سنبھالتے ہوئے، آج اپنی بیوی کو کیسے سنبھالوں گا۔ یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ میرے اندر ایسی بے خودی تھی کہ میں سوچ نہیں پا رہا تھا کروں تو کیا کروں۔ کہتے ہیں خالی تھیلے سے بہتر تھا میں نے مٹی بھرنا شروع کر دی تاکہ میرے بچے اسے خالی تھیلا نہ سمجھے۔ کہتے ہیں یہ سوچ کے میں نے مٹی بھری ہے تھیلے میں اور لے کے گھر کی طرف آیا ہوں۔ جب میں گھر کے قریب آیا ہر دن کی طرح دور کھڑے ہو کے دیکھنے لگا، بچے سوئے کے جاگ رکھے ہیں، حبیب اجمی کہتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، میں نے آنکھوں کو ملا، میں نے حساب لگایا یہ گھر میرا تو نہیں ہو سکتا ہے، میرے بچے تو سو گئے ہوں گے، کہیں بے خودی میں دوسرے کے دروازے تو نہیں آ گیا ہوں۔ کہتے ہاں کہ مل کے دیکھا، قریب جا کے دیوار سے جھانکا، گھر میرا ہی تھا، چولہا بھی میرا ہے، لیکن حیرت ہو رہی ہے کہ چولہے میں آگ چل رہی ہے اور اوپر پکوان چل رہے ہیں۔ کہتے میں تیزی سے دروازے پہ آیا، ہر دن کی طرح بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، اس نے ہاتھ پکڑا ہے اور کہتی ہے آئیے آئیے، بڑی مسکراہٹ کے چہرے پہ۔ کہتے میں نے کہا شریک حیات خیر تو ہے۔ کہتے جیسے دروازے کے اندر گیا، کانوں کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ دروازے تک آ رہی تھی۔ میں نے کہا بیوی بتا تو صحیح یہ کس نے انتظام کر دیا ہے؟ کہتی ہے بیوی ان کی میرے سرتاج جہاں نوکری کرنے جاتے ہو اسی مالک نے یہ سب کو بھیج دیا ہے۔ آپ اتنا سن کے بے قرار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بتا تو صحیح کیا صرف یہی بھیجا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بیوی ہاتھ پکڑ کے اندر لاتی ہے، نعمتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے مالک نے بھیجا ہے۔ سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدہ شکر ادا کیا۔ بیوی سے کہتے ہیں بتا کیا صرف بھیجا تھا انعام یا کوئی پیغام بھی آیا ہے؟ بیوی کہتی مالک نے کہا تھا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا وہ محنت میں کمی نہ کرے، ہم اس کی مزدوری دینے میں کمی نہیں کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، عرس مقدس۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، جس سے مانگنا تھا اسے ناراض کر بیٹھے، جس کی چوکٹ سے ملنا تھا اس سے منہ موڑ بیٹھے۔ پھر جاؤ دنیا کے پیروں سے تعویذ لے لو، قسم کھا کے کہتا ہوں رب رسول ناراض ہے نا، پیر کا تعویذ تو کیا پورا پیر لٹکا لینا لا کے گھر میں، برکت کے نام پہ ایک دانہ نہیں اترے گا۔ اللہ رسول کو ناراض کرو، خدا کی قسم باپ باپ کے قدموں کی ٹھوکروں کے صدقے میں اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ رسول کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری وضع قطع ظاہر باطن سارا ایسا ہونا چاہیے، تمہیں دیکھ کے لگنا چاہیے کہ یہ اللہ والے جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ والے جا رہے ہیں۔ تمہارے کردار کو دیکھ کے دنیا یہ کہنے لگے خدا کی قسم اگر غلام ایسا ہے تو مدینے کا امام کیسا ہوگا، مدینے کا امام کیسا ہوگا۔ میرے مرنے کے بعد میرا باپ کہے بیٹا جنتی تھا، گھر والے کہے بیٹا جنتی تھا تو کیا بنتا ہے، مزہ تو تب ہے تمہارا جنازہ جا رہا ہو، لوگ پوچھیں کون ہے کندھوں پہ تو تمہارا کفن کہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی۔ جی اسی کے لیے میں نے کہہ دیا ہے اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ آئندہ یہ چیزیں رک جائیں گی، ہمارا کام کہنا تھا، انتظام اللہ کرے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ہم نے کہہ دیا بھائی، ہم نے کہہ دیا میرے بھائی، انشاءاللہ خدا چاہے گا یہ بند ہو جائے گا۔ ہاں میں بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں آئندہ کبھی بھی ہمیں ایسے اسٹیج پہ نہ بلایا جائے جس پہ آج جلسہ ہو کل قوالی ہو، بالکل نہیں کیا جائے۔
بس بیٹھ جاؤ میرے بابو، اللہ سلامت رکھے بھائی۔ انشاءاللہ امید ہے، میں ایک اصول سمجھتا ہوں کہ میرے یقین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ میں اپنا کام کر دیا ہے، خدا کی رحمتیں اپنا کام کریں گی، اور انشاءاللہ بدلے گا دور، اتنا تو بدل گیا ہے، تھوڑا اور بھی بدل جائے گا، پھر دیکھنا انشاءاللہ صاحب مزار کی نظر ہوگی نا تو سارے شیطانی کام بند ہوں گے، سارے رحمانی کام شروع ہو جائیں گے، سارے رحمانی۔ اور امید کرتا ہوں یہی نسل اچھے کام کی بنیاد رکھے گی، یہی نسل اس میں تلاوت کرائے گی اور دوسری نعت تقریر کرائے گی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نعت والے بھی ہم ہیں اور قرآن والے بھی ہم ہیں۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھ کے بچوں ہوئے اغلاط کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ بات کان کھول کے سن لیجیے، اگر کسی کی بیٹی میلے کے نام پہ نکلی تو اس مزار پہ آنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ یہ دین ہے حضور کا، اس میں کسی کے باپ کی مرضی نہیں، رسول پاک کی چلتی ہے۔ ہاں یہی وجہ ہے 1400 سال بیت کے پرچم لہرا رہا ہے، اس لیے کہ دین میں آج تک کسی نے خلط مند نہیں کی ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو دین پہ فرق نہیں، دین اسے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا۔ کسی کے نکلنے سے دین پہ فرق نہیں پڑتا، دین کا دامن ہٹ جانے سے بندے پہ فرق پڑتا ہے۔ ہاں تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، شرم و حیا کو لازم کریں، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ پڑھنائیں۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔